اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہید ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے اور زندگی کے ہر گزرتے ہوئے لمحے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے، 10 درجات اس کے بلند فرماتا ہے اور 10 اس کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے جو ٹاپک پڑھنا ہے وہ پاکستان افیئر کا سب سے شروع میں آنے والا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک کا نام ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا آئیڈیالوجی آف پاکستان سے پہلے کہ آئیڈیالوجی ایک ایکچولی کیا چیز ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی ایک ہوتا ہے سسٹم آف ہیومن لائف، جس کے متعلق ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی آف ہیومن لائف کنسسٹ آف تھیریز، objectives and rules of life that comes from divine guidance or from great minds. Individuals should have common ideology. آئیڈیالوجی ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو مختلف قسم کے کولیکٹیو لوگوں کا صرف ایک ہی نظریہ پایا جاتا ہو، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی ڈیوائن کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں جو گریٹ مائنڈز میں ٹرانسفر کرتی ہوئی آہستہ آہستہ ہر جگہ پر پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے دوسری بات کریں تو اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ اسلامک آئیڈیالوجی آف پاکستان میں ہم آخر کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان not only means freedom and independence but has to preserve which has come us to as a precious gift۔ کہ پاکستان کا مطلب صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک آزادی حاصل کر لی، بلکہ یہ ایک بہت ہی ایک قیمتی انعام ہے، ایک قیمتی گفٹ ہے جو ہمیں قدرت کی طرف سے دیا گیا ہے۔ دوسری طرف علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسلمز آف انڈیا ول الٹیمیٹلی ہیو ٹو اسٹیبلش اے سیپریٹ ہوم لینڈ ایز دے کوڈ ناٹ لیو ود دا ہندوز ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس۔ کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف انڈیا کے اندر آخر کار مسلمانوں کو اپنا ملک علیحدہ حاصل کرنا ہی پڑے گا آخر کار، یعنی کہ وہ کبھی بھی ہندو اور مسلم جو ہے وہ یونائٹی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں فرمایا جو آپ نے 1930 کے اندر ارشاد فرمایا تھا۔ دوسرے نمبر پہ آتا ہے کریکٹرسٹکس آف آئیڈیالوجی، کہ آئیڈیالوجی کی خصوصیات کون کون سی ہوتی ہیں۔ اگر ہم کریکٹرسٹکس آف آئیڈیالوجی کی بات کریں تو آئیڈیالوجی آف پاکستان اور آئیڈیالوجی آف اسلام تقریباً ان دونوں کے سیم میننگ آتے ہیں۔ اسلام اینڈ پاکستان میں ان دونوں کے تقریباً سیم میننگ آتے ہیں، لیکن اس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ اس میں اسلامک بلیفز آتے ہیں، اس میں لا ان دا لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ، یعنی کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی شریعہ کا نفاذ کرنا۔ تیسرے نمبر پہ آتا ہے جسٹس، اور آخری نمبر پہ آتا ہے فرٹرنیٹی اینڈ ایکویلٹی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی گورے کو، کسی کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، ہاں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تو اسلام اور پاکستان میں بھی اسی چیز کا کنسیپٹ سیم ٹو سیم پایا جاتا ہے کہ اس میں انصاف ہوگا، اس میں انڈیپینڈنس ہوگی، اس میں ہر انسان کو چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو اپنے اپنے حقوق حاصل ہوں گے، کوئی کسی دوسرے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ تم دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو جھوٹا بھی نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بدلے میں تمہارے سچے خدا کو جھوٹا کہہ دیں گے۔ تو ہمیں تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے یا اسلامی تھاٹس کے لحاظ سے ہمیں تو اس چیز کی بھی رو نہیں ہے کہ ہم کسی غیر مسلم کو اس لیے انڈیکیٹ کریں کہ وہ ایک غیر مسلم ہے، یا اسے اس لیے نفرت کریں کہ وہ کسی اور خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ تو ہر ایک کے اپنے اپنے بلیفس یا تھاٹس ہوتے ہیں، ہاں مگر ہم اس چیز میں رضامندی اختیار نہیں کر سکتے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں ہاں اس میں بھی ہم بھی اس میں راضی ہیں۔ ہم اسے صرف آزادی دے سکتے ہیں کہ وہ جو اپنی عبادت کر رہا ہے مسلمانوں کی طرف سے کوئی خطرہ اس کے لیے لاحق نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو کریکٹرسٹکس آف آئیڈیالوجی کی، آئیڈیالوجی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں۔ آئیڈیالوجی کی خصوصیات میں 5 قسم کے جو بیسک فنڈامنٹل اس کے آتے ہیں، جو بنیادی طور پر اس کے اصول آتے ہیں، وہ سب سے پہلے چیز آتی ہے اسلام، کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اسلام کی اگر ہم بات کریں تو اسلام میں مسلمز بلانگ ٹو سیم فیتھ، کیونکہ جو جتنے بھی مسلمان ہیں ان تمام کا تمام جو ہے وہ یقین کامل ایک ہی ہوتا ہے۔ مسلمز are nation in true sense, not because of territorial but linguistic, ethnic
اینڈ جسٹ بیکاز آف فیتھ ان اسلام. کہ مسلمان جو ہیں وہ زبان کے لحاظ سے بھی، وہ صرف اور صرف زبان کے لحاظ سے نہیں بلکہ ٹیریٹوریل کے لحاظ سے، ایتھنک کے لحاظ سے، اور اس کے علاوہ ان کا ایک یقین ہوتا ہے اسلام، اس حوالے سے وہ تمام کے تمام ان کے جو بلیوز ہیں وہ سیم ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پر آتا ہے سیپریٹ اینڈ ساورن اسٹیٹ. کہ مسلمانوں کو اپنی ایک سوورنٹی اسٹیٹ چاہیے ہوگی جہاں پر وہ اپنے تمام کے تمام اسلام کو شریعت کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق امپلیمنٹ کر سکیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزار سکیں. where they unable to lead their lives freely in accordance of Holy Quran and Sharia of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوسرے نمبر پر جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ٹو نیشن تھیوری، یعنی کہ کریکٹرسٹکس آف آئیڈیالوجی کا جو دوسرا فنڈامنٹل اصول ہے وہ تھا ٹو نیشن تھیوری. ٹو نیشن تھیوری کیا ہے؟ یہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری میں قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ دا ہندوز اینڈ دا مسلمس belong to two different religious philosophies, social customs and literature. کہ مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ فلاسفی کے لحاظ سے، لٹریچر کے لحاظ سے اور اس کے علاوہ سوشل کسٹمز کے لحاظ سے ایک دوسرے سے سیپریٹ نیشن ہے، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے، نہیں رہ سکیں گے. تیسرا جو کریکٹرسٹکس آف اسلامک آئیڈیالوجی کا فنڈامنٹل رول ہے وہ ہے ٹیریٹوریل لینڈ. کہ مسلمانوں کو ایک آزاد خطہ چاہیے ہوتا ہے. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ وی آر ون نیشن اینڈ دا نیشن کین ناٹ سروائیو وداؤٹ ان دا ایئر، اٹ ریکوائر این انڈیپینڈنٹ لینڈ. کہ کسی نہ کسی ہر قسم کی نیشن کو ایک آزادانہ خطہ چاہیے ہوتا ہے اپنے آپ کو آزادی کی سانس دلانے کے لیے. تو ہمیں بھی جو ہمارا تیسرا بنیادی اصول تھا ایک کریکٹرسٹکس آف آئیڈیالوجی کے پیچھے وہ تھا ٹیریٹوریل لینڈ. کہ ہم مسلمانوں کی ایک باقاعدہ طور پر ایک زمینی خطہ ہمیں ایسا ہمارے لیے نافذ کر دیا جائے کہ جہاں پر ہم اپنے اسلامی شریعت کے مطابق اور قرآن و حدیث اور سنت کے مطابق اپنی زندگی کو عمل پیرا ہو سکیں. نمبر 4 کے اوپر آتا ہے ڈیموکریٹک سسٹم. ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر جو اس کا یہ بھی فنڈامنٹل رول ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان کا کہ ہم ایک ایسی ڈیموکریسی چاہتے ہیں جو مکمل طور پر اسلامی شریعہ کے مطابق ہو، جس کے اندر تمام قسم کے سوشل، اکانومک، پولیٹیکل اینڈ کلچرل افیئرز جو ہیں وہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق امپلیمنٹ کیے جا سکیں. نمبر 5 کے اوپر جو اسی چیز کا کریکٹرسٹکس آف آئیڈیالوجی کا پوائنٹ آتا ہے وہ ہے اردو لینگویج. دیکھیں اردو لینگویج مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان جو سب سے پہلے کنٹروورسی اختیار کی گئی وہ 1867 میں بنارس کے اندر شروع ہوئی تھی، اور اس کو سر سید احمد خان صاحب نے اس چیز کو یعنی کہ ٹیکل کیا تھا کہ ہندو چاہتے تھے کہ پوری ہندو ہو جائے، ہندی ہو جائے، یا کہ مسلمان چاہتے تھے کہ وہ اردو ہی رہے. اور اس کی کنٹروورسی کے بعد اس چیز کا اندازہ لگایا گیا سر سید احمد خان نے کہ مسلمان اور ہندوستان ہر چیز پر جھگڑتے ہوئے آگے آہستہ آہستہ نظر آتے چلے جائیں گے، اور جہاں پر وہ ہمارے حقوق کو غاصب کر سکیں گے وہ اپنی طرف سے پوری کی پوری کوشش کریں گے کہ ہم کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے اوپر ڈومینیٹ ہو کر ان کی حقوق کی حق تلفی کریں. اس لیے مولوی عبدالحق صاحب نے فرمایا تھا کہ اردو از دا فرسٹ بریک ان دا فاؤنڈیشن آف پاکستان. کہ پاکستان کے بننے میں جو سب سے پہلی اینٹ ثابت ہوئی تھی وہ اردو تھی. اس کے علاوہ لینگویج از آف فنڈامنٹل کریکٹرسٹکس اینڈ ڈسٹنگوش فرام ون نیشن ٹو این ادر نیشن. کہ دو نیشن کے درمیان کسی چیز کے فرق کو بیان کرنے کے لیے ہم ایک زبان کا سہارا لے سکتے ہیں. کہ ہندوؤں کے لیے ہندی زبان اور مسلمانوں کے لیے اردو کی زبان امپلیمنٹ کی گئی تھی. نیکسٹ آئے گا ارائیول آف محمد بن قاسم. کہ محمد بن قاسم جب اس کے بعد آیا 695 سے 715 کے درمیان محمد بن قاسم کی آمد ہوئی. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چلوں کہ ان کی آمد کا مقصد کیسے بنا. یہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پائرٹس کی. پائرٹس کیا ہوتے ہیں؟ پائرٹس وہ سیاح ہوتے ہیں یا وہ تاجر ہوتے ہیں جو سمندر کے ذریعے تجارت کرتے ہیں. اور سمندری تجارت جو تھی یہ عربوں کے درمیان اور سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے درمیان جو ہے یہ سمندر کے ذریعے تجارت ہوتی تھی. ٹریڈ بٹوین عربین اینڈ انڈین. عربین کی طرف سے ایسٹرن کوسٹ آف عربین پیننسولا اور انڈین کی طرف سے ویسٹرن کوسٹ آف انڈیا، ان دونوں کے ذریعے ان کی تجارت ہوتی تھی. سندھ واز نوٹوریس فار اٹس پائرٹس ان دوز ٹائم. کیونکہ سندھ کے ساتھ جو ہے وہ ساحلی علاقہ بھی لگتا ہے اور اس کی وجہ سے سندھ جو ہے وہ موسٹلی فیمس تھا پائرٹس کے لیے، یعنی کہ
تجارتی سامان لانے جانے کے لیے یا سمندر کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے اس کے لیے سندھ جو تھا وہ موسٹلی فیمس تھا، اس لیے گیٹ وے آف اسلام بھی سندھ کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا نمبر 2 پوائنٹ کے اوپر کیپچرنگ دا مسلمز، کہ مسلمانوں کے ایک شپ کو جو ہے وہ اغوا کر لیا گیا تھا 707 عیسوی کے اندر۔ ان دا ایئر آف 707 پائرٹس اٹیک ون آف دا مسلمز مرچنٹ شپس، کہ جو سمندری سیاح تھے انہوں نے مسلمانوں کے ایک بحری بیڑے کے اوپر انہوں نے ایک قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے اندر بچے بھی تھے، عورتیں بھی تھی اور کچھ مرد حضرات بھی تھے یا کچھ بوڑھے لوگ بھی تھے، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا پائرٹس نے، جو کہ راجہ طاہر کے لوگ تھے۔ اور اس کے بعد ہوا کیا تھا کہ مین اینڈ وومن اینڈ چلڈرن ور کیپچرڈ اینڈ ٹیکن ان لینڈ ٹو سندھ ویئر راجہ طاہر امپریزنڈ دیم، جہاں پر راجہ طاہر نے ان کو جیل کے اندر بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا راجہ طاہر کے بعد، آپ نے وہ ایک مشہور یعنی کہ ایک فیمس بھی قصہ سنا ہوا ہوتا کہ جب یہ جہاز چوری ہوا تھا تو وہ اندر سے ایک عورت چلائی تھی کہ اے، اس کا کیا نام تھا، حجاج بن یوسف ہماری مدد کے لیے پہنچ، تو پھر حجاج نے بھی کہا تھا کہ میں آیا۔ یعنی کہ اس کے بعد نمبر 3 کے اوپر لیٹر بائی حجاج بن یوسف، حجاج بن یوسف نے اس کو راجہ طاہر کو لیٹر لکھا کہ تمہارے لوگوں نے، تمہارے پائرٹس نے ہمارا ایک جہاز کیپچر کر لیا ہے، تو تم مہربانی فرما کر ہمارے اس جہاز کو سامان سمیت لوٹا دو اور تم ان لوگوں کو سزا دو جنہوں نے اس چیز کو یعنی کہ اینڈ پنش ٹو دا ریسپانسبل پائرٹس، جبکہ ریفیوزل آف راجہ طاہر نے کہا تھا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، ان پائرٹس کے ساتھ، کہ وہ میرے ایریے میں آتے ہی نہیں ہیں جنہوں نے تمہارے جہاز کے اوپر قبضہ کیا تھا۔ تو راجہ طاہر کی اس رسپانس کے بعد حجاج بن یوسف جو کہ امیہ ڈائناسٹی کا ایک یعنی کہ بہت عظیم اور شاہکار لیڈر بھی مانا جاتا تھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی کہ تم اپنے اگر لوگوں کو نہیں سنبھال سکتے تو پھر ہم ان کو سنبھالیں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ محمد بن قاسم کی ایکسپیڈیشن ہوئی تھی۔ ریفیوزل آف راجہ طاہر کے بعد حجاج بن یوسف جو کہ ریسپانسبل پروٹیکٹر تھا اپنے شہریوں کا، اینڈ فائٹ اگینسٹ انجسٹس ایز اے خلیفہ، تو اس نے خلیفہ کے طور پر اس ناانصافی کا بدلہ لینے کے لیے ٹھان لی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ محمد بن قاسم ایکسپیڈیشن، یعنی کہ راجہ طاہر کی ریفیوزل کے بعد محمد بن قاسم ایکسپیڈیشن، اس کے بعد محمد بن قاسم کی آمد ہوئی۔ محمد بن قاسم جو کہ اس وقت 17 سال کا ایک بہت ہی کیپیبل اور جنرل عراق یعنی کہ اس عراق کا ایک بہت ہی کیپیبل جنرل تھا، اس کو اس چیز کی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا کہ تم جا کر اپنے ہمارے مسلمانوں کو جو انہوں نے پائرٹس نے قبض کیے ہوئے ہیں ان کو جا کر چھڑا کے لاؤ۔ اب اس کے بعد کیا ہوا 6 کے اوپر گروتھ آف اسلام، یعنی کہ جب محمد بن قاسم آ گیا تو اس نے جنگ و جدل کیا، اور بدین ایک علاقہ ہے اس کے اوپر عربوں نے یعنی کہ قبضہ کر لیا محمد بن قاسم کی آمد کے بعد۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ گروتھ آف اسلام شروع ہو گئی، وہاں سے اسلام کی بنیاد پڑنا شروع ہو گئی۔ گروتھ آف اسلام میں دیبل ٹاؤن ان سندھ کیپچرڈ بائی عرب انڈر محمد بن قاسم، جو کہ دیبل ایک علاقہ ہے سندھ کے اندر، وہ مسلمانوں نے اپنے قبضے کے اندر کر لیا، اور وہاں پر آہستہ آہستہ پھر اسلام کی دعوت دینا انہوں نے شروع کر دی۔ نمبر 7 کے اوپر آتا ہے مسلم انویژن آفٹر محمد بن قاسم، کہ مسلمانوں نے محمد بن قاسم کی آمد کے بعد کیا کیا حملے کیے۔ مسلم انویژن آفٹر محمد بن قاسم، محمد بن قاسم کے بعد بہت سارے مسلمانوں نے آہستہ آہستہ حملے کرنے شروع کر دیے، لیکن یہاں پر یہ ہوا کہ جو امیہ ڈائناسٹی تھی وہ 90 سال کی حکومت کے بعد عباسیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا۔ عباسی ریپلیس امیہ ان 1750 عیسوی اینڈ عباسی رولر سینڈ دیئر گورنر ان دا سب کانٹیننٹ، اور اس کے بعد جو عباسی رولر تھے وہ اپنے گورنر جو ہے وہ آہستہ آہستہ سب کانٹیننٹ میں متعارف کروانے لگ گئے، انڈو پاک کے اندر آہستہ آہستہ متعارف کروانے لگ گئے۔ اب اس کے آگے کیا ہوا، افغانستان کی طرف سے فرام افغانستان اسلام واز میکنگ inroads from Afghanistan into north western region of Pakistan، کہ پاکستان کے شمالی علاقہ جات کی طرف سے افغانستان کا جو علاقہ ہے وہاں سے آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آمد ہونا شروع ہوئی، اینڈ separate their faith among the tribes، اور انہوں نے مختلف قبائل کے اندر اپنے یقین کامل کو، اپنے ایمان کو آہستہ آہستہ پھیلانے کی کوشش انہوں نے جاری کر دی۔ اب ہوا کیا کہ اگر ہم بات کریں اس سے آگے کی محمد بن قاسم کے آگے کی، تو ادر انویژن کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے جو انویژن ہوئی وہ ہے غزنوی انویژن۔ غزنوی انویژن جو ہے وہ 962 عیسوی سے لے کر 1186 عیسوی کے درمیان تک رہی۔ ان کا سب سے پہلا جو لیڈر آیا تھا اب غزنوی سلطنت کا، جو کہ 962 سے 1186 عیسوی تک رہی، اس کا نام تھا سبکت گین۔
سبقت گین جو ہے یہ آیا تھا، اس نے انویژن اپنی شروع کی تھی 1977 عیسوی کے اندر اس کی آمد ہوئی تھی، اینڈ ایکنالج ہم ایز دا گورنر آف غزنا، اور اس نے اپنے آپ کو غزنا کا گورنر جو ہے وہ ڈکلیئر کیا تھا۔ اس کے بعد محمود، اس کا اپنا بیٹا جو ہے سبقت گین کا اپنا بیٹا محمود، جو کہ اسی ڈائناسٹی کا یعنی کہ انڈر آتا ہے غزنوی کا، محمود غزنوی جو کہ ایک فیمس بھی ہے۔ محمود غزنوی جو ہے اس نے ایک امیر ہونے کا لقب پا لیا، اور 27 سال کی عمر میں اپنے ابو کی وفات کے بعد یعنی کہ سبقت گین کی ڈیتھ کے بعد 27 سال کی عمر میں محمود جو ہے، محمود آف غزنا، اس نے ٹک دا ٹائٹل آف امیر ان ہز لائف، تو اس نے اپنی ہی زندگی میں امیر کا ایک لقب حاصل کر لیا۔ اب محمود جو ہے اس کی جے پال کے ساتھ لڑائی ہوئی۔ جے پال جو ہے وہ ہندوستان کا ایک لیڈر تھا، ہندوؤں کا ایک یعنی کہ لیڈر تھا، ہندو طبقے کا۔ تو محمود جو ہے اس نے جے پال کے ساتھ جنگ کر کے اس کی کم از کم مور دین ہاف یعنی کہ اس کے تقریباً 1 لاکھ نوجوانوں کو جو کہ اپنا اس کے تھے، اس کے کیا نام ہے، جے پال کے 1 لاکھ سے زیادہ نوجوانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جو محمود غزنوی ہے، اس نے 1001 عیسوی سے لے کر 1026 عیسوی تک ہندوستان کے اوپر 17 بار حملے کیے تھے۔ یہ موسٹلی یعنی کہ فیمس ہے محمود آف غزنوی کے بارے میں۔ اس کے بعد اس نے اسٹیبلش پروونشل گورنر ان لاہور، گورننگ ان لاہور، جو اس نے لاہور کو اپنا ایک یعنی کہ صوبائی طور پر ایک کیپٹل ڈکلیئر کر دیا تھا محمود آف غزنوی نے۔ تو جو غزنوی کی سلطنت ہے 962 عیسوی سے 1186 عیسوی تک، سب سے پہلا لیڈر سبقت گین جو ہے وہ 977 میں قابض ہوا۔ اس کی وفات کے بعد اس کا اپنا بیٹا محمود آ گیا۔ محمود جو ہے اس نے اپنی ڈیتھ تک، بلکہ اس نے 27 سال کی عمر تک امیر کا لقب پا لیا۔ اس کے بعد 1001 سے 1026 تک اس نے ہندوستان پر 17 بار حملے کیے۔ اس کے بعد اس نے جے پال جو ہندوؤں کا لیڈر ہے اس کے ساتھ اس نے جنگ کر کے اس کے آدھے سے زیادہ لوگوں کو شکست دے دی، اور اس نے لاہور کو اپنا گورنر یعنی کہ اپنا لاہور کو ایک پروونشل کیپٹل کا اسٹیبلش یعنی کہ لقب دے دیا۔ اس کے بعد اگر بات کریں تو غزنوی کے رولر جو مکمل طور پر آئے تھے ان کی تعداد 18 تھی، جو غزنوی کے رولر آئے تھے، جو کہ 1186 تک آگے جا کر قابض ہو گئی۔ جو دو فیمس تھے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد آتا ہے گوری سلطنت۔ گوری ڈائناسٹی جو ہے وہ 1149 سے لے کر 1206 تک کنٹینیو رہی، 1149 سے 1206 تک۔ اب فرق یہ ہے کہ 1186 سے 1186 تک تو ان کی حکومت رہی، لیکن یہ 1149 میں اس لیے شروع ہوگی کہ آہستہ آہستہ جو گوری سلطنت ہے اس نے آہستہ آہستہ غزنوی سلطنت کے بہت سارے علاقوں کو قابض کرنا شروع کر دیا تھا، اور جو مکمل طور پر اس کا قبضہ ہوا تھا یعنی کہ آہستہ آہستہ جو اس کے پاؤں جمنا شروع ہو گئے تھے وہ 1149 میں اس کے پاؤں لگنے شروع ہو گئے تھے سب کانٹیننٹ کے اندر۔ اب 1149 سے اگر آگے کی بات کریں تو 1173 میں شہاب الدین محمد گوری جو ہے اس نے ریکنکرڈ کیا تھا سٹی آف غزنا کو۔ شہاب الدین محمد گوری جو سب سے پہلا ان کا لیڈر تھا، اس نے ریکنکرڈ کیا گوری ڈائناسٹی یعنی کہ جو اس نے لانچ کی، یعنی کہ اس نے گوری ڈائناسٹی متعارف کروائی۔ اس نے 1173 کے اندر سارے کا سارا غزنا کو ریکنکرڈ کر کے گوری کیپچرڈ ملتان، اس نے ملتان کے اوپر 1175 کے اوپر قبضہ 1175 میں قبضہ کر لیا، اور لاہور کے اوپر اس نے 1186 کے اوپر قبضہ کر کے آہستہ آہستہ، کیونکہ لاہور جو ہے وہ غزنوی سلطنت کا کیپٹل تھا، لہٰذا گوری نے لاہور کے اوپر بھی 1186 میں مکمل طور پر قبضہ کر کے ساری سلطنت اپنے نیچے لے آئے۔ اس کے بعد گوری ڈسمسڈ ہز بردر غیاث الدین ان 1202۔ غیاث الدین کو اس نے یعنی کہ اپنے ہی بھائی شہاب الدین محمد گوری نے 1202 کے اندر اپنے ہی بھائی غیاث الدین کو ڈسمس کیا، اینڈ دین گوری رولڈ ہز امپائر till his assassination in 1206 near جہلم۔ اس نے اپنی وفات تک، اپنے شہید ہونے تک، اپنے قتل ہونے تک 1206 کے اندر وہ قتل ہوا جہلم کے نزدیک، جو سبقت گین ہے، شہاب الدین ہے، اس نے اپنی ڈائناسٹی کو کنٹینیو رکھا۔ شہاب الدین کی وفات کے بعد 1206 کے اندر قطب الدین ایبک جو ہے یہ آ گیا۔ قطب الدین ایبک نے دلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ دلی سلطنت میں جو سب سے پہلے قطب الدین ایبک کی بات آتی ہے، اور اس نے سلیو ڈائناسٹی متعارف کرائی، دا سلیو ڈائناسٹی۔ سلیو ڈائناسٹی جو ہے وہ 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک کنٹینیو رہی تھی، 1206 عیسوی سے 1290 عیسوی تک۔ گوری اپنا سلیو ڈائناسٹی کے اوپر جو قطب الدین ایبک ہے، قطب الدین ایبک ہیو اے گریٹ ریپوٹیشن فار کریج، اس کے پاس بہت زیادہ حوصلہ تھا،
آرگنائزیشنل ایبلٹیز تھی اور اس کے پاس فائٹنگ سکلز تھی. یعنی کہ یہ ان 3 چیزوں کی بنیاد کے اوپر اس نے آہستہ آہستہ اپنی جو ڈائنیسٹی ہے اس کو امپروو کیا، اس کو بڑھایا. ایبک سیٹ انڈیپینڈنٹ کنگڈم ود ہیڈ کوارٹر ایٹ لاہور. ایبک نے جو ہے وہ ایک آزادانہ ریاست کا بنیاد رکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے لاہور کو اپنا کیپٹل تسلیم کر لیا، یا لاہور کو اپنا کیپٹل بنا لیا. اس کے بعد آتا ہے شمس الدین التمش. شمس الدین التمش جو ہے وہ سن ان لا تھا ایبک کا، یعنی کہ قطب الدین ایبک کا جو اس کا یعنی کہ قطب الدین ایبک کا سن ان لا جو تھا وہ تھا شمس الدین التمش. شمس الدین التمش جو ہے اس کے بعد قطب الدین ایبک کے بعد اس کی باری آ گئی. رولڈ فار 25 ایئرس فرام 1211 سے لے کر 1236 تک اینڈ میک دلی سلطنت مور اسٹرانگر. اب ہوا کیا، ذرا دھیان سے دیکھیں. دلی سلطنت کی حقیقتاً بنیاد رکھی قطب الدین ایبک نے. قطب الدین ایبک جو ہے وہ سلیو ڈائنیسٹی کی اس نے بنیاد رکھی. 1206 سے 1290 تک سلیو ڈائنیسٹی چلی. 1206 سے لے کر 1211 تک قطب الدین ایبک کی حکومت رہی. قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کا اپنا سن ان لا جو ہے شمس الدین التمش وہ 1211 میں دلی سلطنت کے اوپر قابض ہوا اور اگلے 25 سال تک اس نے رول کیا، تقریباً 1236 عیسوی تک، اور اس نے دلی سلطنت کو اور زیادہ مضبوطی دے دی. اب شمس الدین التمش کے بعد باری آتی ہے غیاث الدین بلبان کی. غیاث الدین بلبان بھی جو ہے وہ بھی سلیو ڈائنیسٹی کا ایک بہت ہی جانا مانا انسان مانا جاتا ہے. غیاث الدین بلبان جو ہے وہ نیکسٹ رولر تھا جس نے 1266 سے 1287 تک حکومت کی تھی. اب 1236 تک ان کے درمیان بہت سارے رولر جو ہے وہ بدلتے رہے، لیکن انہوں نے اتنی فیمسٹی نہیں حاصل ہوئی جن کے تاریخ میں ذکر کیا جا سکے. جو موسٹلی فیمس تھے جنہوں نے زیادہ عرصے تک رول کیا انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے. غیاث الدین بلبان نے 1266 سے 1287 عیسوی تک اس نے حکومت کی اور دلی کو ہی اپنا کیپٹل بنا کے رکھا. اس نے بہت ساری ریفارم اور آرگنائزیشن متعارف کروائی تھی دلی کے اندر اپنی گورنمنٹ کے اندر. اور اس نے دوسرے نمبر پر جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا تھا کہ اس نے اپنی دلی جو تھی یعنی کہ اپنی جو سلطنت تھی اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور ان کو ڈیوائڈ کر دیا تھا، اور وہاں پر یعنی کہ اس نے ڈویژنز وغیرہ بنا دی تھی تاکہ رول کرنے میں آسانی ہو سکے. تو یعنی کہ مختلف قسم کی اس نے لینڈ کو ڈیوائڈ کر دیا تھا، اپنی لینڈ کو مختلف پیسز میں ڈیوائڈ کر دیا تھا. اور اس کے بعد اس نے ایک بہت ہی عظیم کارنامہ یہ انجام دیا کہ اس نے سلور اور کاپر کوائنز متعارف کرا دی ایز اے کرنسی کے طور پر. سلور اور کاپر کوائنز بھی غیاث الدین بلبان نے متعارف کرائی. اس کے 3 کارنامے ہیں کہ اس نے اپنی سلطنت کو آرگنائز کیا اور ریفارم کیا. نمبر 2 کے اوپر اس نے اپنی سلطنت کے جو لینڈ ہے اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کنورٹ کر دیا. اور نمبر 3 کے اوپر اس نے کوائنز اور سلور کے جو سلور کے سکے جو ہیں اس نے متعارف کروائے تھے ایز سلور اور کاپر کے سکے اس نے متعارف کرائے ایز اے کرنسی کے طور پر. اب غیاث الدین بلبان کے بیٹے بھی تھے لیکن اس نے اپنی بیٹی کو اپنا جانشین بنایا جس کا نام تھا رضیہ سلطانہ. اس کی بیٹی تھی اس کی ڈاٹر رضیہ سلطانہ. رضیہ سلطانہ نے کے اندر یعنی کہ بہت ساری کیپیبلٹیز پائی جاتی تھیں کہ رول کرنے کی کیپیبلٹیز ایز اے لیڈر کے طور پر. تو اس نے بھی اپنے باپ کی اس کاوش کو کنٹینیو رکھتے ہوئے شی رولڈ فار ویری شارٹ پیریڈ، لیکن اس نے بہت کم عرصے کے لیے حکومت کی جو کہ صرف 3 سال کے لیے بنتی ہے، کیونکہ 1287 میں اپنا غیاث الدین بلبان فوت ہو گیا تھا اور 1287 سے لے کر 1290 تک صرف 3 سالوں تک اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ نے دلی سلطنت کے اوپر حکومت کی جو کہ سلیو ڈائنیسٹی کے اندر آتی تھی. اب اسی دلی سلطنت کے ماتحت ایک اس کے بعد ڈائنیسٹی ہے خلیجی ڈائنیسٹی. خلیجی ڈائنیسٹی جو ہے وہ 1290 سے لے کر 1320 عیسوی تک رہی ہے. خلیجی ڈائنیسٹی میں سب سے پہلے جو سلطان ان کا بنا تھا اس کا نام تھا جلال الدین خلیجی. جلال الدین خلیجی جو ہے وہ فرسٹ سلطان آف خلیجی ڈائنیسٹی تھا. came to throne in 1290 80 سال کی عمر میں سلطنت کے اوپر بیٹھا اور اس کے بعد but was murdered by his nephew علاؤالدین خلیجی in 1296. جو اگر ہم بات کریں تو جلال الدین خلیجی جو ہے یہ 1290 کے اوپر اس نے دلی سلطنت کے اوپر قبضہ کیا اور سلیو ڈائنیسٹی کو اس نے ختم کر کے اپنی خلیجی ڈائنیسٹی متعارف کرائی. جلال الدین خلیجی جو ہے یہ اس نے 1290 سے 1296 تک حکومت کی اور 70 سال کی عمر میں یہ سلطان بنا، لیکن اپنے ہی بھتیجے کے ہاتھوں اس کا قتل ہو گیا تھا اور اس بھتیجے کا نام تھا
अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के कत्ल के बाद उसका अपना भतीजा अलाउद्दीन खिलजी जो है ये बना था। अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर आजम भी कहा जाता है। सिकंदर आजम यानी कि इसको एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ की लचट थी कि मतलब ये अपनी एक्सपेंशन करे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरिया को बढ़ाए, ज़्यादा से ज़्यादा जगह के ऊपर ये कब्जा करे। और इसने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसने बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों के ऊपर यानी कि इसकी पॉलिसी थी कि पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन कि बस अपनी सरहदें बढ़ाओ। इसके बाद इसने गुजरात के ऊपर, राजस्थान के ऊपर, मलवा के ऊपर भी आहिस्ता आहिस्ता इसने कब्जा कर लिया। इसने बहुत सारी रिफॉर्म की। सबसे पहले इसने फील्ड रेवेन्यू मुतारफ कराई। फील्ड रेवेन्यू यानी कि इसने ज़मीन का सारे का सारा रेवेन्यू का सारा सिस्टम मुतारफ कराया। इसके बाद इसने मैयर ऑफ लैंड, इसने ज़मीन की पैमाइश की, अपने एरिया की पैमाइश करवाई। इसके बाद ब्रिंगिंग मोर लैंड अंडर द स्टेट, इसने स्टेट के अंडर ज़्यादा से ज़्यादा लैंड यानी कि कैप्चर की। नंबर 4 के ऊपर इसने इंक्रीज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट, और इसने स्टेट का रेवेन्यू भी आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करवा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी वफात हो गई थी 1316 के अंदर। उसकी वफात के बाद जो डायनेस्टी है खिलजी डायनेस्टी वो ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव ना कर सकी, और फिर अलाउद्दीन खिलजी के मरने के 4 साल बाद ही तुगलक खानदान जो है, तुगलक डायनेस्टी ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तुगलक डायनेस्टी जो है, अगर हम इसकी बात करें तुगलक डायनेस्टी की, तो तुगलक डायनेस्टी 1320 ईस्वी से लेकर 1413 ईस्वी तक हुकूमत में रही थी। तुगलक डायनेस्टी में सबसे पहले आता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था? अगर हम गियासुद्दीन तुगलक की बात करें, गियासुद्दीन तुगलक एन एक्सपीरियंस्ड स्टेट्समैन एंड अ प्रोफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, एक बहुत ही काबिल और एक बहुत ही आला ज़र्फ इंसान था। ही रिस्टोर्ड पीस एंड ऑर्डर इन द किंगडम अगेन लाइक अ खलीजी पॉलिसीज, उसने खलीजी पॉलिसीज को बरकरार रखते हुए डायनेस्टी के अंदर बहुत ही अमन और शांति उसने यानी कि मुतारफ करवा दी थी। और उसके बाद इब्ने बतूता जो है वो भी इसी की रेन के अंदर उसने विजिट किया था। 1325 के अंदर इब्ने बतूता भी जो है वो इंडिया के अंदर उसने कदम जमाए थे। उसके बाद अगर बात करें तो उसके बाद जो लीडर आता है वो है मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक जो है वो गियासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद तुगलक आता है। मोहम्मद तुगलक जो है वो 1324 के अंदर आता है। 1324 से लेकर 1351 ईस्वी तक। ये भी एक बहुत ग्रेट स्कॉलर था, बट failed due to 3 famous projects। मोहम्मद शाह तुगलक जो है ये भी एक बहुत अजीम शाहकार था, यानी कि स्कॉलर था, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था। किस वजह से? क्योंकि इसने 3 बहुत बड़ी गलतियां कर दी थी। पहली गलती इसने ये कर दी थी मोहम्मद तुगलक ने कि इसने अपना कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था। इसने दिल्ली सल्तनत को बरकरार ना रखते हुए दिल्ली सल्तनत से अपना कैपिटल ट्रांसफर कर दिया था दिवागरी के अंदर। दिवागरी, ये इसकी पहली गलती थी। नंबर 2 के ऊपर इसने जो किया था इंट्रोड्यूस ऑफ न्यू टोकन करेंसी, इसने नई टोकन करेंसी मुतारफ करवा दी थी ना, जो कि सर्कुलेट ना कर पाई ऑन वेरी लार्ज स्केल, जो कि बड़े पैमाने के ऊपर सर्कुलेट ना कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी सिल्वर कॉइन जो थे वो मुतारफ हो चुके थे। और सिल्वर कॉइन किसने मुतारफ कराए थे? गियासुद्दीन बलबान ने। गियासुद्दीन बलबान की पॉलिसी को इसने मद्देनजर ना रखते हुए इसने टोकन करेंसी मुतारफ कराई, जो कि बहुत बड़े पैमाने पर ग्रो नहीं कर पाई सिल्वर कॉइन होने की वजह से। लिहाजा बाद में इसको वो सारे के सारे जो है वो टोकन करेंसी जो है वो विड्रॉ करनी पड़ी, वापस लेनी पड़ी। और नंबर 3 के ऊपर इसने ये गलती की थी, इंक्रीज लैंड रेवेन्यू इन द डोब। डोब एक उस वक्त एक ऐसी स्टेट थी जहां पर ऑलरेडी ये कहत आया हुआ था और लोग भूख से मार रहे थे। तो इसने वहां पर क्या किया कि इंक्रीज लैंड रेवेन्यू, इसने जमीन का जो रेवेन्यू है वो मजीद इंक्रीज करवा दिया, जिसकी वजह से लोग इसकी पॉलिसी से मुतनफर हो गए और लोग इसके खिलाफ हो गए मोहम्मद तुगलक के। इसके बाद अगर बात करें तो फिरोज शाह तुगलक आता है। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक आया। अब फिरोज शाह तुगलक जो है वो 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी तक रहा था। फिरोज शाह तुगलक की अगर हम बात करें तो रिफॉर्म बाय फिरोज शाह तुगलक, इसने कौन कौन सी रिफॉर्म की? सबसे पहले इसने जिजिया इम्पोज किया। जिजिया क्या होता है कि एक मुसलमान रियासत के अंदर गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता है उसे जिजिया कहते हैं। इसने जिजिया मुतारफ कराया। नंबर 2 के ऊपर इसने ग्रांटेड लैंड्स टू उलमा, इसने उलमा को ज़मीनें देना शुरू कर दी। नंबर 3 के ऊपर टेक इंटरेस्ट इन
पब्लिक वर्क, इसने लोगों के कामों के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया फिरोज शाह तुगलक ने। और नंबर 4 के ऊपर इसने फाउंड न्यू सिटीज़, इसने नए नए शहर मुतारफ़ कराए जिसमें फिरोज़ाबाद आता है, जंगपुर आता है, वगैरह वगैरह। इसके बाद नंबर 5 के ऊपर इसने डैम्स मुतारफ़ कराए, नहरें मुतारफ़ कराई, मास्क मुतारफ़ कराई, सुराएं मुतारफ़ कराएं। इसके बाद इसने 1200 बागात लगवाए जो कि फलों के मुख्तलिफ किस्म के फलों के बागात थे। इसके बाद जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की 1388 के अंदर वफात हुई, 1388 में फिरोज शाह तुगलक की वफात होने के बाद इनकी जो डायनेस्टी है वो आहिस्ता आहिस्ता डिके करना शुरू कर गई। क्योंकि डिके की वजह ये भी बनी थी, एक तो फिरोज शाह तुगलक की वफात हो गई, दूसरे नंबर पर तैमूर जो कि अमीर तैमूर के नाम से जाना जाता है, अमीर तैमूर और मंगोल जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी डायनेस्टी के ऊपर कब्जा करना शुरू जो कि सेंट्रल एशिया से आए थे और उन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेजन शुरू कर दी थी, यानी कि इंडिया के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। अब बात करते हैं, अब वो जो अपना शुरू से पहले मैं आपको ये बता दूं कि 1398 तक यानी कि 1414 से पहले इनकी डायनेस्टी कम्प्लीटली खत्म होने से पहले 1398 तक अमीर तैमूर और मंगोल जो हैं वो इंडिया के अंदर अपनी जड़ें जो है वो मजबूत बना चुके थे। अब उसके आगे अगर बात करें तो सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी की बात आती है। जो सैयद डायनेस्टी है ये अमीर तैमूर ने मुतारफ कराई थी। सैयद डायनेस्टी की लिमिट कितनी थी? 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। सैयद डायनेस्टी की जो लिमिट है यानी कि इसका जो पीरियड है ये बहुत ही शॉर्ट भी था और इसकी ज़्यादा लेंथ भी नहीं थी, यानी कि दिल्ली के तकरीबन 200 मील इर्द गिर्द जो है इसका इलाका फैला हुआ था। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन दोनों की आमद से पहले इन दोनों की आमद के बाद और तुगलक डायनेस्टी के ख़त्म होने के बाद इसके दरमियान वाला जो पीरियड है उसमें इंडिया जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। साउथर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, नॉर्थर्न इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। अब इसके अंदर जो 2 साइडें हैं यानी कि नॉर्थर्न इंडिया और वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर सिखिज्म जो है वो काबू कर चुका था, यानी कि सिख जो है वो वहाँ पर डोमिनेट आहिस्ता आहिस्ता डिवाइड हो चुका था। अब इसी की वजह यही बनी कि अमीर तैमूर जो है उसकी जो सैयद डायनेस्टी है वो सिर्फ दिल्ली के इर्द गिर्द तक ही रह सकी, पूरे इंडिया पर वो कब्जा नहीं कर सकी। सैयद डायनेस्टी में अमीर तैमूर की जो डायनेस्टी आई थी बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए आई थी और इसने इसके बाद यानी कि थोड़े से अरसे के रहने के बाद इसके ऊपर लोधी डायनेस्टी ने कब्जा कर लिया था। लोधी डायनेस्टी जो है वो 1451 से 1526 ईस्वी तक रही थी। 1451 सबसे पहले बहलोल लोधी ने लोधी डायनेस्टी की बुनियाद रखी और उसके बाद सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी ने क्या किया? सिकंदर लोधी जो है वो उसके बाद यानी कि कंट्रोल था गंगा वैली एंड बंगाल, उसने बंगाल के ऊपर और गंगा वैली के ऊपर उसने हमला कर लिया और उसने मूव कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा और उसने दिल्ली से आगरा की तरफ अपना जो कैपिटल है वो शिफ्ट कर दिया। किसने? सिकंदर लोधी ने। अब बात करें इब्राहिम लोधी की। इब्राहिम लोधी जो है वो लोधी डायनेस्टी का सबसे लास्ट रूलर साबित हुआ और ये इब्राहिम लोधी जो है ये किल्ड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। 1526 में पानीपत की पहली जंग के अंदर ही उसके जो है मुगल एम्पायर की बुनियाद रखने वाला ज़हीरुद्दीन बाबर इसने इब्राहिम लोधी को शिकस्त दे दी। आज के लिए इतनी काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो है वो हम शुरू करेंगे 1526 से मुगल एम्पायर से आगे और ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह आज की हिस्ट्री तक आएंगे। अल्लाह ताला आपको हम नसीब हो। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।